أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، وجاہدوا، اور لڑتے رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں ایمان والوں کو، اس آیت میں ایمان والے اور ہجرت کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان تین صفات کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز فرمائی ایمان لے کر آنا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، دین کی خاطر اور اپنے اسلام کی خاطر اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ ہجرت کہتے ہیں حجر یہجر سے چھوڑ دینا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا، اور دین کے لیے کسی اور علاقے میں، کسی اور ملک میں جانا، کسی اور شہر اور بستی کے اندر جانا، اسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اور اس کے بعد دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی۔ پہلی ہجرت جب حبشہ کی طرف کی تو وہاں والوں نے آپ کے ساتھ کوئی صحیح طرح سے تعاون نہیں کیا، کہ جس غرض سے آپ نے ہجرت کی تھی دین کی خاطر، تو وہاں والوں نے دین میں آپ کا تعاون نہیں کیا، تو وہاں سے دین نہیں پھیلا۔ اور جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا، تو وہاں سے دین پھیلنے کی بنیاد پڑی، اور وہ دین پھیلنے کا مرکز بنا، اور وہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا۔ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت دین کی خاطر جو کرتے ہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس نے حج کیا اللہ کے لیے، آپ نے فرمایا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو اسلام لے آیا، کفر کو چھوڑا، اسلام لے آیا، اسلام میں داخل ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی آپ نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام لانے کی برکت سے۔ تو ہجرت، والذین ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، دین کی خاطر، اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دیا، اور اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے ہر امتی کے دل میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے، میرے ہر امتی کے دل میں جہاد کا شوق ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وہ بغیر شوق کے ہی دنیا سے چلا جائے۔ اس کے دل میں کم سے کم اتنا تو ہو کہ شوق تو ہو۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سچے دل سے شہادت کی طلب کرتے ہیں اور اللہ سے شہادت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، سچے دل سے کرتے ہیں، اور اگر پھر اس کو موقع مل جاتا ہے تو وہ جہاد بھی کرتے ہیں، اور اگر موقع نہیں ملتا اس کو، لیکن اس کی طلب سچی تھی اور پکی اس کی نیت تھی، دل سے وہ تیار تھا ہر طرح سے، لیکن اس کو موقع نہ مل سکا،
اور اس کی موت اس کے گھر میں ہی ہو گئی اور اس کے علاقے میں ہی اس کی وفات ہوئی، آپ نے فرمایا اللہ اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اس کو بھی شہادت کا درجہ نصیب فرمائے۔ تو والذین ہاجروا، جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور اللہ فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو جہاد کے شوق میرے دوستو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ کسی وقت بھی اگر موقع مل جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک صف نماز والی صف ہے کہ جب انسان نماز کی صف میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، تو اس صف میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ صرف میرے لیے کھڑا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ اور دوسری صف جہاد کی صف ہے کہ جب وہاں پر صفیں بنائی جاتی ہیں جہاد کے موقع پر، وہاں جو مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میری وجہ سے کھڑے ہیں اور مقابلے کے لیے اور جہاد کے لیے اور قتال کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں گے بھی کہ یہیں شہادت ہو جائے گی ہمیں، لیکن پھر بھی میری وجہ سے آئے ہیں۔ تو اس صف میں جو کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے۔ والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوات میں تشریف لے گئے اور آپ کے بعض غزوات میں دان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کو بھی تکالیف جھیلنا پڑی اور آپ کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑی، لیکن آپ اس کے باوجود رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور نبی ہیں۔ کیا کیا القابات آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بھی غزوات میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے بھی جہاد کیا اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا اور اللہ کے دین کی خاطر ان سے جہاد کیا۔ والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، جو یہ تین کام کرے گا، ایمان لے کر آئے گا اور ہجرت بھی کرے گا اور جہاد بھی کرے گا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو پھر اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔ مطلب کیا کہ انہی کو ہی اچھا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی امید کرے۔ جو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید کرے تو اچھا بھی لگتا ہے، اور اگر کوئی آدمی برائی کرے اور پھر وہ کہے اللہ معاف کرنے والے ہیں، تو یہ تو گویا کہ اللہ کے اوپر جو ہے مقابلہ بازی ہوئی کہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے نیکی کا اصول اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی نیک کام تو کرو، اس کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، لیکن میں اور آپ گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں، ایسے تو میرا دوستو نہیں ہوتا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی انہی کو ہی اچھا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی امید کریں، ایمان بھی لے کر آئے ہیں، ہجرت بھی کی ہے اور جہاد بھی کیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائیں گے، ان کی بخشش بھی فرمائیں گے اور ان کے اوپر رحم بھی فرمائیں گے، دنیا کی بھی عزت دیں گے، اور آخرت میں جو انہوں نے اللہ کی رحمت کی امید رکھی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ان کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے آخرت کے اندر کہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے جو ان کے ایمان لانے کی بدولت اور ان کی ہجرت کرنے کی بدولت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بدولت ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ جب اللہ ان کو عطا فرمائیں گے آخرت میں تو یہ ان کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہوں گے، اور پھر جو ہے اس چیز کا مطالبہ کریں گے کہ ہمیں دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن واپس تو نہیں، صرف ایک ہی زندگی ملی ہے، اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ملے گی، اس کے بعد دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ کہو، میت نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، اللہ کی ہاں وہ تو زندہ ہے۔ اور شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو اتنی سی ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، کوئی زیادہ تکلیف اس کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد اور اللہ کے راستے کی موت اور شہادت کی موت، اس کی تمنا میرے دوستوں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تمنا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی
اے اللہ میں آپ کے راستے میں اجاہد و جہاد کروں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر میں وہاں پر شہید ہو جاؤں اور پھر مجھے دوبارہ زندگی ملے، پھر میں آپ کے راستے میں جہاد کروں، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندگی ملے، پھر میں آپ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ زندگی تو ایک بار ہی ملی ہے، لیکن تمنا تو انسان کر سکتے ہیں، تو آپ بار بار اس کی تمنا کرتے تھے اللہ کے راستے کی شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر بھی اس کی تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں شریعت